السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 88، پارہ نمبر 9۔ قال الملأ، کہنے لگے سردار، الذین، وہ لوگ، استکبروا، جو تکبر کیا کرتے تھے، من قومہ، ان کی قوم سے، یعنی کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم سے، لنخرجنک، کہ ہم یقیناً آپ کو نکال کے رہیں گے، یا شعیب، اے شعیب، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، معاکا، آپ کے ساتھ، من قریتنا، اپنی بستی سے، او یا لتعودن، آپ کو لوٹنا ہوگا۔ یہ جو لفظ ہے نا تعود، یہ عد سے نکلا ہے۔ عید کا جو بھی لفظ ہے اس کا معنی ہے لوٹ کے آنے والا دن، تو لتعود کا مطلب یہی ہے لوٹ آنا، فی ملتنا، ہماری ملت میں، یعنی کہ پرانے دین میں واپس۔ کالا، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اولو کننا کارہین، اگرچہ ہم اس کو ناپسند ہی کرتے ہوں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، آپ حسن البیان تھے، اور آپ جب واعظ اور نصیحت فرماتے تھے تو لوگ آپ کی طرف مائل ہوتے تھے اور آپ کی بات سنی جاتی تھی۔ انبیاء کے خطیب آپ کا لقب جو تھا وہ قرار پایا تھا، اور آپ کا واعظ سن کے، اور آپ کے چہرے اقدس پہ جو حق و صداقت کا نور چمک رہا تھا، اور آپ کا ہر لفظ آپ کے اندر کو ظاہر کر رہا تھا کہ وہ کتنا شفاف اور آئینے جیسا دل تھا آپ کا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اتنا خوبصورت شخص اور اتنا خوبصورت بیان سن کے بندے کی دل پسیج جائیں اور وہ آنکھوں سے غفلت کی پٹی اتر جائے اور وہ اسلام قبول کر لیں، لیکن ہوا یوں کہ وہ قوم مسلسل نافرمانیوں اور گناہوں میں مبتلا تھی، اور جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ پہلے نکتہ لگتا ہے، پھر دبا بن جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق پھر اس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا صحیح اور کیا غلط کر رہا ہے، کیونکہ دل ہی سیاہ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دل کی سیاہی سے محفوظ رکھے۔ تو یہاں بھی یہی معاملہ تھا کہ انہیں نظر کچھ بھی نہیں آ رہا تھا، آنکھیں بھی تھی، دل بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن اندر کچھ نہیں جا رہا تھا۔ وجہ ختم اللہ علی قلوبہم، بس ان کے دل اور آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کے دھمکی دینی شروع کر دی کہ یا تو آپ کو ہمارے مذہب میں واپس لوٹنا ہوگا، یا پھر ہم آپ کو اور آپ کے جتنے بھی پیروکار ہیں ان سب کو اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگرچہ یہ دونوں صورتیں ہمارے لیے ناپسند ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی، آپ کی شان ایمان تو دنیا والوں سے 1000 گنا افضل ہوتی ہے، تو وہ تو سب سے پہلے ناپسند کریں گے کہ ایمان کو چھوڑ کے کفر میں داخل ہو جانا، اس بستی سے نکالے جانا جہاں اللہ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا۔ جب کوئی شخص نبی بن کر آتا ہے تو وہ جس علاقے کی طرف نبی بن کر آتا ہے وہ اس علاقے کو چھوڑنے کا مجاز نہیں ہو سکتا، کہ اللہ نے جس علاقے کی طرف اس کو نبی بنا کر بھیجا ہے وہ اس کی وعظ و نصیحت کا دائرہ اسی علاقے تک رہتا ہے، اور وہ کہیں اور جا کے اپنی دعوت و تبلیغ کا سلسلے کا آغاز نہیں کر سکتا۔ یہ صرف ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب تھا کہ آپ پوری انسانیت کے لیے نبی بن کر تشریف لائے، اور آپ کا دائرہ نبوت پوری دنیا ہے، کیا شجر، کیا حجر، کیا صحرا، کیا دریا، کیا میدان، کیا پہاڑ، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کوئی حضور کا امتی موجود نہ ہو اور جہاں تک اسلام کی کرنیں نہ پہنچی ہوں۔ لیکن حضرت شعیب علیہ السلام جو تھے وہ جس علاقے کی طرف، یعنی کہ مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، وہ اس علاقے کو چھوڑنے کے مجاز نہیں تھے۔ آیت نمبر 89، قد افترینا، پھر تو یقیناً ہم نے بہتان باندھا، اللہ، اللہ پر، کذباً، جھوٹا، ان ادنا، اگر ہم لوٹ آئیں، فی ملتکم، تمہارے دین میں، بعد، اس کے بعد، اذ نجانا اللہ، جب نجات دے دی ہمیں اللہ نے، منہا، اس سے، وما یکون، اور نہیں کوئی وجہ، لنا، ہمارے لیے، ان نعودا، کہ ہم لوٹ آئیں، فیہا، اس میں، الا، مگر یہ کہ ان یشاء اللہ، جو اللہ چاہے، ربنا، جو ہمارا رب ہے، وسع، گھیرے ہوئے ہے، ربنا، ہمارا رب، کل شیء، ہر چیز کو، علما، اپنے علم سے، اللہ، اللہ ہی پر، توکلنا، ہم نے بھروسہ کیا، ربنا افتح، اے ہمارے رب فیصلہ فرما دے،
بیننا ہمارے درمیان، و بین قومنا اور ہماری قوم کے درمیان، بالحق کی حق کے ساتھ، و انتا اور تو خیر الفاتحین سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ سردار انہیں کہتے ہیں کہ جو لوگ معتبر ہوتے ہیں اور جن کے مجمع کو دیکھ کے بندے کے دل میں ہیبت پیدا ہو جاتی ہے، اور اسی لیے وڈیروں، سرداروں، لیڈروں، ظاہر ہے جب آپ اس کی مجلس میں بیٹھ جاؤ گے تو آپ ان سے مروب ہو ان کی شخصیت سے مروب ہو جاؤ گے، متاثر ہو جاؤ گے، تو اس لیے ان کو ملؤ سردار کہا گیا۔ تو آپ نے ان سرداروں سے مروب نہ ہوتے ہوئے کہا کہ ہم ناپسند کرتے ہیں ایمان میں داخل ہو کر، شراب طہور پی کر، توحید کو جان کر، دوبارہ کفر، شرک اور گندے جوہر اور غلیظ راستوں کی طرف چلنے کے پر، اور ہم کسی بھی لالچ میں آ کے اللہ کی روگردانی نہیں کریں گے، بلکہ ہم پر تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے سینے کو صاف کیا اور اسلام کی روشنی اس میں بھر دی۔ جب اللہ نے ہمیں نجات دے دی تو ہم کیوں تمہارے دین میں واپس آئیں گے؟ جب اس نے ہمارے لیے آخرت کے راستے کھول دیے، دنیا کی علائشوں سے ہمیں محفوظ کر دیا، تو ہم کیوں تمہاری طرف آئیں گے؟ اور ہمارے پاس کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ ہم لوٹ کے تمہارے دین کی طرف واپس چلے جائیں، بس ہمارا رب نہ ایسا چاہے کہ ہم دوبارہ کفر کی طرف جائیں، باقی ہمارا اختیار نہیں۔ آپ دیکھیں نبی کے مقام میں اور ایک عام شخص کے مقام میں یہ فرق ہوتا ہے کہ نبی اپنی ذات سے چیزیں منسوب نہیں کرتا، بلکہ ہر چیز کو اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہاں حضرت شعیب علیہ السلام نے ہمیں ایک طریقہ سکھایا ہے کہ اگر آپ نیکی بھی کر رہے ہو تو اس کو اللہ کا فضل سمجھو، اپنے علم، عمل اور تقوی پہ غرور نہیں کرو، اور ہر لغزش سے، ہر جرم سے، ہر گناہ سے اللہ کی پناہ مانگتے رہو کہ مولا ہم کبھی اس میں مبتلا نہ ہوں، جس میں دوسرے لوگ مبتلا ہیں تو ہمیں ان سے محفوظ رکھ۔ آج جب شیطان اپنے قدم چل کے دکھاتا ہے نا، تو ہر شخص کہتا ہے میں بھی ایسا کر کے دیکھتا ہوں، اس نے ایسا کیا ہے نا تو میں بھی کر کے دیکھتا ہوں، بلکہ ہمیں یہاں آ کے یہ دعا کرنی چاہیے کہ مولا ہم اس گناہ میں مبتلا نہ ہوں جس میں یہ مبتلا ہے۔ شیطان نے تو اپنے قدم ہمیں چل کے دکھا دیے ہیں، اب ہم نے ان کی پیروی نہیں کرنی، ہمیں اس سے محفوظ فرما۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کو اللہ نے اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے، ہر پتا، ہر بالی، ہر دانہ، ہر چیز جو زمین کی گہرائیوں اور پہنائیوں میں نکلتی ہے، جو آسمان کی وسعتوں میں ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ کوئی شخص جو سانس لیتا ہے، کوئی دل جو دھڑکتا ہے، چاہے وہ انسان کا ہے یا جانور کا ہے، پرندے کا ہے، اللہ کے علم میں ہے، اور ہر چیز کو وہ اپنے علم سے گھیرے ہوئے ہے۔ اسی اللہ پر ہم نے بھروسہ کیا ہے جس نے آج یہاں تک اور ہمیں ایمان تک رسائی دی ہے۔ ہم اسی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ ہماری حفاظت بھی کرے گا۔ یہاں کے بعد یعنی کہ آیت کے اس حصے کے بعد دعا سٹارٹ ہو رہی ہے۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا ہے۔ آپ نے دعا فرمائی اور اس دعا کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنا کے ہمیں بھی سکھائی کہ جب کسی جھگڑے میں پھنس جاؤ، کسی عدالتی مقدمے میں پھنس جاؤ، کسی مشکل میں آ جاؤ، یعنی کہ دو خاندانوں کی لڑائی ہو جائے، دو گروہوں کی لڑائی ہو جائے، دو ملک لڑ پڑیں، دو خطوں میں لڑائی ہو جائے، تو یہ دعا پڑھو، ربنا افتح، اے میرے رب ہمیں فتح عطا فرما، فیصلہ فرما، بیننا و بین قومنا بالحق، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ، وانت خیر الفاتحین، اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ جب اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے پھر کسی کے فیصلے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، وہ حتمی ہوتا ہے، وہ الٹیمیٹلی ہوتا ہے، وہ اٹل ہوتا ہے، اس نے ٹلنا نہیں ہوتا، اور وہ بہترین ہوتا ہے۔ وہ کبھی اپنے بندے کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، وہ کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ کبھی اسے اس کے حال پہ نہیں چھوڑتا، وہ ہمیشہ اس کی دستگیری کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت دعا ہے۔ گھر میں بھی اگر جھگڑا ہو جائے دو لوگوں کے درمیان تب بھی یہ دعا پڑھے، مولا اس کے اور میرے درمیان ایسا فیصلہ فرما کہ جو ہم دونوں کے حق میں بہتر ہو، تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ سے بڑی خوبصورت دعا ہے، اور جب اللہ فیصلہ فرما دیتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ آیت نمبر 90، وقال الملأ، اور کہنے لگے سردار، الذین کفروا، جو کہ کافر تھے، من قومہ، ان کی قوم سے، لئن اتبعتم، اگر تم نے پیروی کی، شعیب علیہ السلام کی،
انکم تو یقیناً تم اذن لخاسرون نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب تبلیغ فرمائی کہ کم تولنا اور کم ناپنا جو ہے آپ نے آج سے ختم کر دینا ہے، کیونکہ ہمارے دین میں اس کی گنجائش نہیں ہے، جتنی چیز آپ نے دینی ہے اتنے ہی پیسے ان سے وصول کرنے ہیں اور زیادہ یا کمی نہیں کرنی۔ تو اس تبلیغ کا قوم پر بڑا اچھا اثر ہو رہا تھا اور انہوں نے اپنے آپ کو اس بات کے اوپر مجبور کرنا، قائل کرنا شروع کر دیا، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا کہ ہم اتنا ہی ناپیں گے جتنے کہ ہم چارج کریں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو اس قوم کے سردار نے، کافروں نے کہنا شروع کر دیا کہ اگر تم نے اس بات پر شعیب علیہ السلام کی پیروی کرنا شروع کر دی تو یاد رکھو اتنے زیادہ غریب ہو جاؤ گے کہ فاقوں پہ نوبت آ جائے گی، اور پھر اپنے اس تقدس کو لے کے بیٹھے رہنا جو آپ کو حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں آج بھی ایسا ہو رہا ہے، ذرا سی کوئی بات اونچ نیچ ہوتی ہے تو جو وڈیرے، جو لیڈر، جو سردار، جو حاکم ہوتے ہیں وہ فٹافٹ ان کا کھانا پینا ہی بند کر دیتے ہیں کہ لو جی یہ جو آج سے آپ کی عیشی تھی نا یہ ختم ہو گئی، اور بندے کو تو لگا ہوتا ہے حرام، اور وہ پھر فوراً ان کی جو ہے نا جی حضوری شروع کر دیتا ہے، اور وہ جو تھوڑی دیر کے لیے ضمیر جاگا ہوا ہوتا ہے نا اس کو دوبارہ سلا دیا جاتا ہے پیسے کے زور سے۔ تو یہ اس دور سے لے کے آج تک یہ رائج ہے، دور نہیں بدلا، ہم بدل گئے ہیں، بندے بدل گئے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ہونے والے معاملات نہیں بدلے، وہ سب ویسے کا ویسا ہے جیسے قرآن بتا رہا ہے۔ آج کے دور میں بھی یہی سب کچھ چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں اتنے خسارے میں ڈال دیں گے کہ تم لوگ اپنی ہلاکت کے قریب چلے جاؤ گے۔ تو نبی جو ہوتا ہے نا وہ، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس تھی، حلال کمانے والے کی کبھی برکت ختم نہیں ہوتی اور وہ تھوڑے پر راضی ہو جاتا ہے، اور اس کو کبھی بے چینی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا کہ اگر میرے پاس پیسے ختم ہو گئے تو میں کہاں جاؤں گا، بلکہ وہ توکل علی اللہ کے اوپر قائم ہوتا ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا نا علی اللہ توکلنا، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ تو جب بندہ اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے پھر وہ ہر چیز سے آزاد ہو جاتا ہے، ہر فکر و فاقے سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اور نبی جو ہوتا ہے وہ ایسے ہی بیمار ذہنوں کے علاج کے لیے مبعوث ہوتا ہے کہ وہ بندے کو اللہ کے ساتھ جوڑے، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کرے، تاکہ بندہ خود اپنے رب سے مانگے، اپنے رب کے قریب ہو۔ تو ان کا جو دھمکی تھی، ان کی جو ایک اٹینشن تھی کہ کہیں آپ خسارے میں نہ چلے جاؤ، واپس آ جاؤ، یہ ان کا لاسٹ حربہ تھا کہ آپ کسی طریقے سے تو ہماری بات مانو گے، حضرت شعیب علیہ السلام کا پیچھا چھوڑو گے۔ لیکن وہ ان کی کسی بات میں نہیں آئے۔ ظاہر ہے جس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا اس نے دنیا کے سارے مزوں کے اوپر پانی پھیر دیا۔ آیت نمبر 91، فَأَخَذَتْهُمْ پس پکڑ لیا انہیں الرجفۃ زلزلے نے، فَأَصْبَحُوا تو صبح کے وقت فی دارہم وہ اپنے گھروں میں جاثمین منہ کے بل گرے پڑے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا وہ زلزلے کا تھا، اور یہ جس علاقے میں رہتے تھے اس علاقے کا بھی ہم نے پیچھے پڑھا، مدین کا علاقہ تھا، اور مسلسل نافرمانی اور سرکشی کے باعث ان پر عذاب الہی آیا۔ یہ شاندار محلات میں رہتے تھے، ان کی بڑی بڑی کشادہ حویلیاں تھیں، اور ان کی زندگی خوب مستیوں میں، ظاہر ہے وہ تجارتی منڈی تھی اور ان کے پاس وافر رقم موجود تھی، اور وہ بہت ہی زیادہ عیاش پرست قوم تھی۔ لیکن جب عذاب آیا اور وہ زلزلہ ایسا تھا کہ ان کی حویلیاں کیا اور ان کے رہن سہن اور محلات کیا، وہ اتنا شدید تھا کہ چھتوں کے بل زمین پر گری پڑی تھیں، اور یہ الٹے منہ یعنی کہ اوندے منہ اپنے گھروں کے اندر پڑے ہوئے تھے، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس بستی میں کبھی کوئی آباد ہی نہیں ہوا۔ آیت نمبر 92، الذین وہ لوگ کذبوا جنہوں نے جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو، کان لم یغنوا جیسے کبھی بستے ہی نہ تھے، فیہا ان مکانوں میں، الذین کذبوا جنہوں نے جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو، کانوا هم الخاسرین وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ جو غنی کمانی ہے وہ ہے کسی جگہ پر دراز مدت تک اقامت گزین رہنا، یعنی کہ بڑے عرصے سے وہاں کے رہائشی ہونا، اور رہائش گاہ کو مغنی کہتے ہیں، اور ان کی جمع مغانی ہے۔
یعنی کہ یہ ایک لمبے عرصے سے خوشحال تھے، ایک بڑے لمبے عرصے سے یہاں رہ رہے تھے۔ لم یغنو یعنی کہ وہ ایسے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اتنی لمبے عرصے سے یہاں رہ رہے ہیں، بلکہ اللہ پاک نے جب ان کو ختم کیا تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جب ہلاک ہوئی تو اس طرح لگتا تھا کہ جیسے وہ یہاں کبھی رہتے ہی نہ تھے، ہمیشہ سے یہ علاقہ ویران اور کھنڈر تھا۔ آیت نمبر 93، فتولا تو منہ پھیر لیا عنہم ان کی طرف سے، وقالا اور کہا یا قومی اے میری قوم، لقد ابلغتکم یقیناً میں نے پہنچا دیے تھے تمہیں، رسالات ربی اپنے رب کی رسالت کے پیغام، ونصحت اور میں نے نصیحت کی تھی لکم تمہیں، فکیفا تو کیسے، آسا میں غم کروں، علی قوم کافرین کافر قوم کے اس انجام پر۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی قوم کی طرف سے منہ پھیر لیا، جتنی آپ نے تبلیغ کی، آپ نے نصیحتیں کی، رب کی رسالت کے پیغام بھیجے، تو جب آپ نے پوری طرح سے ان کو ہر طرح سے اللہ کا اور اسلام کا دین کا پیغام پہنچا دیا اور انہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو تھک ہار کے آپ اپنی قوم سے الگ ہو گئے۔ فتولا عنہم بس آپ نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا آج کے بعد میں تمہیں نصیحت نہیں کروں گا، میں تمہیں دین کا کوئی پیغام نہیں دوں گا، میں اپنے رب کی رسالت کا کوئی پیغام نہیں دوں گا، آج کے بعد میں تم سے دور ہوں، تم مجھ سے دور ہو، اور میں اب تم سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، پھر تمہارا جو بھی انجام ہوگا میں اس کے اوپر افسوس نہیں کروں گا۔ اور پھر ویسا ہی ہوا کہ آپ نے ان سے رخ پھیر لیا اور پھر ان کو زلزلے نے پکڑ لیا، اور اتنا شدید زلزلہ تھا کہ ان کی قوم کا کوئی فرد نہیں بچا، اور وہ بستی بھی ایسی ہو گئی جیسے صدیوں سے یہاں ویرانہ ہو، حالانکہ وہ ایک خوشحال قوم تھی، خوشحال علاقے میں رہتے تھے، تاجر تھے، اور ان کی تجارت سے ان کو بھی اور لوگوں کو بھی بہت فائدہ ہوتا تھا، اور یہ ایک سانحہ تھا۔ اب دیکھیں ہم نے یہ پورا رکوع پڑھ لیا ہے، ہمارے لیے اس کے اندر کیا میسیج ہے؟ قرآن پاک کا مقصد عبرت پکڑوانا ہے، اور یہ پچھلی قوموں کے واقعات ہمیں دکھانا ہے کہ ان کی قوموں میں یہ سب ہو رہا تھا، آپ نے یہ سب نہیں کرنا، آپ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، میرے محبوب کی امت ہونے کے ناطے سے آپ کو اپنا آپ ان کو دیکھ کے سنوارنا ہے، حضور کی ذات مبارکہ، حضور کی تجارت اور حضور کی سنتوں کو دیکھ کے، آپ کی احادیث مبارکہ کو پڑھ کے، سن کے، جان کے ہمیں اپنا آپ سنوارنا ہے۔ اور کیسے سنوارنا ہے کہ ہم حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی طرح نہ بن جائیں۔ ہمارے لیے یہاں یہی میسیج ہے کہ ہم نے ناپ تول میں کمی نہیں کرنی۔ اگر کوئی بہت اچھے طریقے سے دین کا پیغام پہنچا رہا ہے تو ہم نے اس کو ٹوک کے اس کی انسلٹ نہیں کرنی۔ اگر کوئی ہمیں پیسوں کا لالچ دے کر دین سے دور رہنے کی بات کر رہا ہے تو ہم نے اس کی باتوں میں نہیں آنا۔ اگر قوم کے سردار ہیں، بڑے لوگ ہیں، یا ان کے کارندے ہمارے کسی کام میں جو نیک کام ہے آڑے آ رہے ہیں تو ہم نے ان کے پیچھے نہیں چلنا۔ یہ سارے مقاصد ہیں ہمارے پاس۔ اس رکوع حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ سب سیکھنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔